ابھی ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہمیں دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے. وین وی جج ادرس, وین وی پوائنٹ فنگرس ایٹ ادرس, جب ہم ایک فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو 3 فنگرس ہماری جانب پلٹ آتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے اس مہینے کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے لیے ہمیں کیوں پریپیئر کرنا چاہیے؟ دیگر بھی تو مبارک مہینے ہیں جیسا ماہ شعبان, ماہ رجب اور ماہ محرم. دیکھو عباس, تمہارا سوال تو بہت اچھا ہے بھائی, اور جس طرح تم نے کہا کہ ہم نے پہلے کیا دیکھا, ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا ہے, تو یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی چینج آ رہا ہے, اللہ نے کسی کو ہدایت دی تو ہم اپریشیٹ کریں, موٹیویٹ کریں. بالکل صحیح. اب جب بات آتی ہے کہ صرف ماہ رمضان میں ہی کیوں, اچھا تم مجھے بتاؤ ہمارے کتنے پیغمبر ہیں ٹوٹل؟ اوبویسلی 1,24,000. اچھا ٹھیک ہے, اس میں سے ایک نبی کتنے ہیں؟ 313 رسول ہے. اولو العزم کتنے ہیں؟ 5 ہے. ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہے. ان میں سے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ روزے جمعہ. ٹھیک ہے. اب اگر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خاص ہے, بعض چیز کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے, جی, تو جب بات 12 مہینوں کی آتی ہے تو اس میں سے بھی ایک مہینہ خاص ہے. ہاں, اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی جس طرح سے ہفتے میں جو ہے ایک دن کو ترجیح دی گئی ہے, اسی طرح سے مہینے میں بھی کسی ایک مہینے کو ترجیح دی گئی ہے. اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ایز آبویس اٹس ارائیونگ ماہ رمضان. بالکل ٹھیک عباس, اٹس ماہ رمضان. اسی لیے ماہ رمضان کا استقبال کیوں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ تمام باتیں جاننا ویورز بہت ضروری ہے, تاکہ ہم بھی ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے, ماہ رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے پروگرام چرچا ٹائم میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے عالی جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ. آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح سے ہم نے تمہیدی گفتگو میں کہا کہ جس طرح سے 1,24,000 انبیاء پیغمبروں میں سے 313 جو ہے رسول ہے اور 5 اولو العزم ہے, اور ہفتوں میں سے روز جمعہ کو فضیلت حاصل ہے, سپیریورٹی حاصل ہے. ایک کنکلوژن ہم نے دیکھا آپا کہ بعض چیزوں کو بعض کے اوپر جو ہے ترجیح دی گئی ہے. تو ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں ماہ رمضان کو دیگر مہینوں کے اوپر ترجیح دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی اپنی عظمتیں ہیں, جو فضیلتیں اللہ نے کسی اور مہینے کے پاس نہیں رکھی ہیں. جی, سب سے بڑی فضیلت اس ماہ مبارک رمضان کی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے صحیفے, اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں آئی ہیں, سب ماہ مبارک رمضان میں آئی ہیں. جی, ساری کتابیں, جتنی کتابیں اللہ کی بارگاہ سے آئیں وہ سب ماہ مبارک رمضان میں آئی ہیں. توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. 23 تاریخ کو قرآن مجید کا اللہ نے نزول کیا ہے. اسی طرح سے صحف ابراہیم کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں. پہلی ماہ مبارک رمضان کو یہ سارے صحیفے اللہ نے اتارے ہیں. اسی طرح سے اس توریت کو 6 ماہ رمضان المبارک کو اتارا اللہ نے. انجیل کو 12 ماہ رمضان المبارک کو اللہ نے اتارا. زبور کو 17 ماہ رمضان المبارک کو اتارا, اور 23 کو تو آپ نے دیکھا بالکل قرآن مجید نازل ہوا. ساری اللہ کی کتابیں اسی مہینے میں اللہ نے اتاری ہیں, اور شاید اسی وجہ سے ایک اکیلے مہینے کا نام اگر قرآن مجید میں آیا ہے تو ماہ رمضان کا نام آیا ہے, اور کوئی بھی مہینہ نہیں, کسی اور مہینے کا نام نہیں آیا ہے. ذکر آیا ہے لیکن ماہ کا نہیں, مہینے کا نام اگر آیا تو صرف ماہ مبارک رمضان کا آیا ہے. ایک اور اللہ نے اس مہینے میں عظمت رکھی ہے کہ جو واقعی طور کے اوپر ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, کہ اس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنی میزبانی کا مہینہ رکھا اور سارے بندوں کو اپنا مہمان بنایا. بالکل ٹھیک. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت اپنے انسانوں کو اپنا مہمان بنا رہا ہے. یعنی آپ اللہ کے مہمان ہو اس مہینے میں. بقیہ دنوں میں اور ماہ رمضان میں یہی فرق ہے. اللہ کی جب مہمانی کا مہینہ آتا ہے, اللہ مہمان بن کے, میزبان بن کے سارے مہمانوں کا استقبال کر رہا ہو, تو اب کیا ہوتا ہے, آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیے, اگر آپ کو ایک گلاس پانی بھی چاہیے تو آپ کو اٹھ کر پانی لینے نہیں جانا ہے. بالکل صحیح. آپ کا میزبان لا کے آپ کو پانی دے گا. بستر تک آپ کو پہنچنا ہے لیکن بستر کو تیار آپ کا میزبان کرے گا. بالکل صحیح. اللہ نے اس پورے مہینے میں بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. بندوں کی ذمہ داری اللہ نے خود پر رکھی ہے. جی بالکل صحیح. جو کام بندے کے رکے ہوں اس مہینے میں پورے ہو جائیں گے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں جس مہینے کا میزبان اللہ ہو تو اس کی کیا فضیلت ہم بیان کر سکتے ہیں. کون سوچ سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھا بندوں پر. جس طرح سے گزشتہ زمانے میں سارے بزرگ انبیاء پر اللہ نے فرض کیا تھا, اس مہینے میں امت پہ فرض کیا. جی بالکل. دونوں میں کتنا فرق ہے. بقیہ امتیوں کو اللہ نے روزے کے طور پر نہیں کہا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے,
کما کتب علی الذین من قبلکم کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ یہ بقیہ انبیاء پر واجب تھا. اس قوم میں امتیوں پر بھی اللہ نے کہا کہ تم میرے مہمان بن جاؤ. یہ اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. انبیاء کو جو درجہ دیا گیا روزے رکھنے کا وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. ایک دسترخوان ماہ مبارک رمضان میں بچھے تو اس دسترخوان پہ انبیاء بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی اور اسی دسترخوان پر یہ بندے بھی بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھا کہ جس رات میں ایک رکعت نماز پڑھے گا تو 1000 رات کی نمازوں کا ثواب ملے گا. 1 روپے صدقہ دے گا تو 1000 کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یعنی ہر وہ چیز کے جو اس رات میں انجام پائے. اس مبارک مہینے میں اللہ نے ایک اور بڑی اہم چیز رکھی ہے کہ جو واقعی طور کے اوپر اللہ کی طرف سے ان بندوں پر فضیلت ہے. بقیہ مہینوں میں ایک انسان کھانا کھاتا ہے, اپنے اسٹیٹس کے مطابق کھاتا ہے. غریب ہے تو کم کھا رہا ہے, امیر ہے تو دسترخوان کے اوپر ایک سے ایک غذائیں سجی ہوئی ہیں. ماہ مبارک رمضان کی دوپہر میں اللہ نے غریب اور امیر دونوں کو برابر کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. تمہارے وہاں لاکھوں کی تعداد میں کام کرنے والے ہو سکتے ہیں اور آپ رئیس ہیں, امیر ہیں. اتفاق ماہ رمضان میں یہ ہے کہ وہ کام کرنے والے بھی اسی پوزیشن میں ہیں جس پوزیشن میں باس. سب برابر, ٹوٹل پوری امت ایک جیسی. یہ جو مساوات اللہ نے رکھی ہے یہ صرف ماہ مبارک رمضان میں ہے. آپ کسی بھی مہینے میں جائیے تو اس مہینے میں آپ کے ہر ایک کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں, کھانے پینے کا انداز, رہن سہن کا انداز. اللہ نے سب کو ایک جیسا رکھا. ٹائمنگز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل. جی. اسی طرح سے اس مہینے میں پروردگار عالم نے ایک اہم چیز رکھی ہے, ہر عمل کے ثواب کو بڑھا کر دیا ہے. جی آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے ذکر آیا تھا کہ اس مہینے میں ایک آیت کے پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ہے. حتیٰ انسان سو جائے وہ بھی عبادت ہے. سو جانا بھی عبادت ہے. یعنی ایک پورا پیکج ہے ہمارے لیے ثواب کا. بالکل. حتیٰ انسان یہ سانس لے رہا ہے, سانس تو انسان اپنے ارادے سے نہیں لے رہا ہے, اس کے باوجود اللہ ہر سانس پر بندے کو ثواب دے رہا ہے. کچھ فضیلتیں ہیں کہ جو صرف اس مہینے کے پاس ہیں, بقیہ مہینوں کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے بقیہ مہینوں میں اس کو سید الشہور یعنی سارے مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. ماہ رمضان. بالکل ٹھیک. یعنی پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں نا مولانا صاحب کہ اس مہینے میں ہمیں تو کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں, اور اسی لیے عبادتیں کرنے والوں کو اور شوق دلانا چاہیے, نہ یہ کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. بالکل. لیکن طنز کیا جاتا ہے اور سماج میں دیکھا بھی گیا ہے, بہت بار ہوتا ہے جی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے عباس. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ایک گائیڈنس چاہیے, کوئی ایسا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ اس ماہ میں کس طرح عبادتیں کریں. اور ہم تمام کے لیے اہل بیت سے بہتر تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں. ہم ہر چیز اہل بیت کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, ان کے فٹ سٹیپس پر چلتے ہیں. اگر ہم بات کریں ماہ رمضان کی مولانا صاحب, تو اگر ماہ رمضان کی بات کریں اور اہل بیت کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اہل بیت ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ اہل بیت اطہار ماہ مبارک رمضان کا استقبال شعبان کے اینڈ سے نہیں, حتیٰ شعبان المعظم کے اسٹارٹنگ سے نہیں, بلکہ رجب المرجب سے شروع کر دیتے تھے. یعنی مور دین اے منتھ کے ڈیوریشن, 2 مہینے پہلے سے. ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے جو اس کے پہلے شعبان المعظم ہے, اس سے پہلے رجب المرجب. اس رجب میں اور شعبان میں پورے روزے رکھتے تھے اہل بیت اطہار. کیوں؟ استقبال ماہ رمضان میں, صرف اس کی پریپریشن کے لیے, اسی پریپریشن میں. اور اسی لیے مستحب بھی ہے, اسی لیے ہمارے لیے مستحب قرار دیا گیا کہ اہل بیت اطہار نے مکمل طور پہ روزے رکھے. اور اسی طرح سے اس مہینے کے آنے سے پہلے حتیٰ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب یہ مہینہ آنے لگتا تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں. انسان کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ کس کے پاس جا رہا ہے. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. ویسی ہی تیاری, حتیٰ روایتوں میں جو وارد ہوا کہ انسان قرآن زیادہ پڑھنے لگ جائے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے, روزے رکھنے لگ جائے. اسی لیے وہ جو 7 دن لاسٹ کے بچے ماہ رمضان المبارک کے, اس میں تو خاص طور سے تاکید ہے کہ انسان روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے ان 7 دنوں کو بڑا اہم سمجھائے. یہی مشہد مقدس میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں. پروردگار ہم سبھی کو زیارت نصیب کرے. مولا نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تقریباً شاید 26-27 ماہ رمضان المبارک آ چکی, وہ شعبان المعظم آ چکی تھی, روزے سے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا. کہا تعجب ہے,
ماہ رمضان آ رہا ہے, تم نے روزہ نہیں رکھا. تب مولا نے فرمایا کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے, یہ 14 کام انجام دو. اچھا, جن 14 کاموں میں قرآن کا پڑھنا, روزے رکھنا, توبہ استغفار کرنا, مومنین کا خیال کرنا, حقوق الناس کی رعایت کرنا, یہ 14 کام مولا نے بیان فرمائے. آپ سوچیں اہل بیت اطہار جو باتیں بتا رہی ہیں اس پر خود کتنا عمل کرتے ہوں گے. بالکل جی بالکل. اور یہاں پہ یہ وہ تیاری ہے کہ جو اہل بیت اطہار ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے حتیٰ چاند دکھ جائے تو اس موقع پر تمام اہل بیت اطہار نے تعلیم کیا کہ اس موقع پر دعا پڑھو اور غسل کرو. غسل کرنے کی اپنی ایک تاکید ہے. تو غسل کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ظاہری جسم بھی پاک ہو جائے تب یہ اللہ کا مہمان. جی, اور ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا روز واٹر لگاتے ہیں ماہ رمضان کے چاند پر. بہت بڑی تاکید ہے اس کی. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ عام ہوتا ہے کہ ہاں اس مہینے میں شیطان قید ہو چکا ہے, لیکن اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں لوگوں کے گناہ بھی عام ہے, گناہ سرزد ہوتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن کیوں ملتا ہے ہمیں؟ یعنی اگر شیطان کو اگر کیچ کر دیا گیا, شیطان جیل میں ہے, تو پھر لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں پتا آپ نے سفر کیا ہے نہیں سفر کیا ہے. یو پی میں ایک جگہ ہے جھانسی. جی, اس جھانسی میں لائٹ جو چونکہ الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہوتا ہے, یہ ٹرینیں جو چل رہی ہوتی ہیں جی, تو یہ الیکٹریسٹی کا جو کنیکشن ہوتا ہے تقریباً بیچ میں آدھے کلومیٹر بیچ میں کنیکشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں تک ایک جگہ کی الیکٹریسٹی کا کنیکشن آتا ہے, آگے بڑھنے کے بعد دوسری جگہ کا کنیکشن شروع ہوتا ہے. جی, ٹرین جو آ رہی ہوتی ہے وہ آدھے کلومیٹر میں وداؤٹ الیکٹریسٹی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. متوجہ ہوئے؟ جی, یہ ٹرین کیوں وداؤٹ الیکٹریسٹی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے؟ وہ اتنی فورس سے آ رہی ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ ڈسکنیکٹ ہوا تو اب وہ دوسرے کنیکشن تک آتے آتے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے, اس کو نیا کنیکشن مل جاتا ہے, آگے بڑھ جاتی ہے. جی, یعنی اس کے معنی ہے کہ بیچ میں کنیکشن نہیں بھی ہے تو اگر فورسفلی کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ اگلے سے جا کے مل جاتی ہے. 11 مہینے تک مسلسل گناہ کرنے کی بنا پر انسان بیچ میں 1 مہینہ بریک ملتا ہے, لیکن شیطان کے بریک دے دینے کے باوجود اتنے فورس سے آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا, اور جب وہ دوبارہ کنیکشن اس کو ملا تب تک وہ مہینہ گزر چکا ہوتا ہے. جی, بالکل یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہے ہماری زندگی میں. ہم اگر 11 مہینے مسلسل اللہ کی اطاعت اور بندگی سے دور ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان بھی آ کے گزر جاتا ہے. ہم شیطان کو, جس کو آپ کہتے ہیں دوش دیتے ہیں, جی, ہم شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر شیطان کا اختیار نہیں ہوتا. اسی لیے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرنا, استغفار کرنا, گناہوں سے خود کو دور کرنا, گناہوں کے بارے میں سوچنا اور اس کی برائیوں کو اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنا, ان سب کی بڑی تاکید ہے تاکہ وہ جو فورسفلی انسان چلا آ رہا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو بریک مل جائے. اب جب بریک مل جائے گا تو اب ظاہر کنیکشن ٹوٹ گیا شیطان سے, جی, تو ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر اگلے 11 مہینے وہ آزاد ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن اگر اس 1 مہینے بھی وہ انوالو رہا ان برائیوں میں تو اب امید اس کی ختم ہو جاتی ہے. جی, اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا مولانا صاحب کے لوگ ماہ رمضان میں کافی عبادتیں کرتے ہیں, نیتیں رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار تو ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم روز قرآن پڑھیں گے, ہم جو عبادتیں کرتے تھے وہ بھی کریں گے, ہم برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. لیکن ایسے ہوتا ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا اور ہم پھر سے ڈے 1 کہتے نا وہیں آپ وہیں پہنچ گئے, جو قرآن کھولا تھا وہ پھر سے بند کیا اور رکھ دیا. تو ایسا کیا جائے تاکہ دیکھیں, بولتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس, تو ہم صرف نیتیں کرتے, انٹینشن رہتا ہے, ایکشن نہیں بن پاتا. تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے اس چیز کے لیے بھی پریپیئر کر سکیں؟ دیکھیے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ 2 چیزیں تھیں جن کو آپ نے بیان کیا, ایک انسان کی نیت, دوسرا انسان کا عمل. میں ان دونوں کو کلیئر کر دوں آپ کے لیے. آپ نے ٹریننگ پیریڈ دیکھا ہوگا, مثال کے طور کے پر ایک فوج کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جو فوج کی ٹریننگ کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں وہ جو خاص قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹریننگ اسی پیریڈ کی ہے, لیکن جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو اب یہ امید نہ کی جائے کہ ٹریننگ پیریڈ کی ساری چیزیں اب بھی وہ انجام دے گا ایک فوجی, ایک آرمی مین. وہ کام نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ ٹریننگ پیریڈ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں جو کچھ اس نے سیکھا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو ہمیشہ رکھنا ہے اپنے ساتھ, ساری چیزوں کو نہیں رکھنا ہے.
इसी तरह से एक इंसान माह मुबारक रमज़ान में ट्रेनिंग लेता है, ये ट्रेनिंग अमल की है और नियत की है। जी बिल्कुल। ये जो अमल की है वो साल भर नहीं रह सकती, जी वो साल भर मुमकिन नहीं है। उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि इंसान को अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान में बरकत दी है। जी वो बरकत बहुत सारी चीजों के दरमियान टाइम की भी है। जी ये टाइम की बरकत उसकी बकिया दिनों में नहीं है। होती। जी बिल्कुल। माह मुबारक रमज़ान में एक दिन की नमाज कज़ा पढ़ता है बड़े आराम से, बकिया दिनों में टाइम नहीं मिलता। जी। माह मुबारक रमज़ान में एक मजलिस हर रोज जरूर अटेंड करता है, बकिया दिनों में टाइम नहीं मिलता। जी। एक पारा कम से कम एक पारा माह मुबारक रमज़ान में पढ़ रहा है, बकिया दिनों में टाइम नहीं है। ये जो टाइम की बरकत है ये बकिया दिनों में नहीं है। अब बात आती है नियत की। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लफ्ज बदल के कहें कि अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान के रोजे को फर्ज किया है ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए, बिल्कुल सही। तकवा आ जाए उसके अंदर। लअल्लकुम तत्तकून कुरान मजीद कह रहा है कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तकवे वाले बन जाओ। ये तकवा हमारा माह मुबारक रमज़ान में हमारे अंदर आ गया, इसको बचा के साल भर रखना है हमें। जी बिल्कुल। यानी तकवे से मुराद क्या है कि हम गुनाहों में खुद को आलूदा ना करें, जी। हम अपनी ज़बान को बुराइयों से पाक रखें, हम अपनी जिंदगियों में वो काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है उन कामों से खुद को दूर रखें। ये जो बुराइयां हैं इन बुराइयों से खुद को इंसान पाक कर ले, यही असल तकवा है। और यही असर रहता है माह मुबारक रमज़ान के बाद। यकीनन उतने कुरान नहीं पढ़ सकता, यकीनन उतनी नमाजें नहीं पढ़ सकता, लेकिन तकवा उसके अंदर जो आया है वो रहता है, उसके अंदर वो बरकरार रख सकते हैं। उसका असर उसके ऊपर रहता है। जी। यानी अगर आपकी नीयतें भी नेक है, आप इंटेंशन भी नेक रख रहे हैं, तो उम्मीद नहीं हारनी है, अल्लाह उसे भी कबूल करेगा। क्योंकि हदीस भी है ना कि सारा अमल का सारा दारोमदार उसकी नीयत पर होता है। जी मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। खुदा आप सभी की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बिल्कुल। अभी हमने ये देखा कि माह रमज़ान क्यों जो है दूसरे महीनों के ऊपर उसे तरजीह हासिल है, और वाकईन ये बरकतों वाला महीना है। हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ इफ्तार से ज़्यादा जो है इसकी बरकतों पर फोकस करें, और साथ ही व्यूअर्स आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे, ये वो महीना है जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं। ये वो महीना है जब हम हमारे परवरदिगार के मेहमान होते हैं, और मेहमान अगर अपने होस्ट को कोई मुराद कहे, कोई हाजत कहे, कुछ मांगे, तो होस्ट कभी मना नहीं करता। तो इस माह रमज़ान में जब आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो चैनल विन को ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।